ایک دور ایسا بھی تھا جب لوگوں کے فون نمبر اور ایڈریس یاد رکھے جاتے تھے، لیکن آج کل ہم جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں وہاں چند سیکنڈز میں مختلف کلکس پر ہمیں اپنی مطلوبہ معلومات مل جاتی ہے۔ ایسے میں لوگوں کے فون نمبرز، ایڈریس یا پھر ان سے جڑا کوئی ایونٹ ذہنوں میں نہیں بلکہ سیل فون میں بھرا جاتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے ہماری ذہنی کارکردگی سست روی کا شکار ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ہم غیر محسوس طریقے سے مختلف ڈیجیٹل بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جو دور حاضر میں ہمارے جو اس وقت ہماری جو دنیا ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، ایک ہمارا فزیکل ورلڈ ہے اور ایک ہمارا ڈیجیٹل ورلڈ ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی وہ لوگ جو ڈیجیٹلی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ سے کنیکٹڈ ہیں، جن کی فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام یا اور ادر جو دیگر ہماری سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس ہیں، اس پہ جو اکاؤنٹس موجود ہیں، تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے لائکس زیادہ ہوں، فالوورز زیادہ ہوں، کامنٹس آئیں، شیئرز ہو رہے ہو۔ تو اس دور میں ہم اتنا آگے نکلتے جا رہے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے وچ از ناٹ گڈ بیکاز مینٹل ہیلتھ کم فرسٹ۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی ڈیجیٹل ایگزسٹنس کو پرومیننٹ کرنے کے لیے اتنا آگے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو فزیکل ورلڈ ہے، جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے، وہ متاثر ہو رہی ہے۔ تو وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ۔ ماہرین کے مطابق کم وقت میں حد سے زیادہ معلومات حاصل کرنا یعنی ڈیجیٹل ڈیلیوژ، ارتکاز میں کمی یعنی ڈیجیٹل ڈسٹریکشن، اہم معلومات بھولنے کی بیماری یعنی ڈیجیٹل ڈیمنشیا، دوسروں کی زندگی سے اپنی زندگی کا موازنہ اور لائکس اور فالوورز کے گھٹنے سے ہونے والا ڈیجیٹل ڈپریشن انسانی صحت پر مضر اور منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ وہ یہ رہا ہے بیسیکلی کہ بہت زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرنے کی وجہ سے ہمیں عادت ہو گئی ہے، یا ہماری اسپیشلی نیو جنریشن کو بہت زیادہ عادت ہو گئی ہے، ایک تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھنے کی، اور اس وجہ سے کنسنٹریشن پہ بہت اثر پڑ رہا ہے۔ مشکل ہو رہا ہے لیکچرز پہ، کسی بھی لمبی بات پہ فوکس کرنا، کیونکہ وہ 30 سیکنڈز کی ریل، 1 گھنٹے کی ریل دیکھنے کی سارٹ آف عادت سی ہو گئی ہے۔ تو اس وجہ سے کنسنٹریشن، ڈیجیٹل ڈسٹریکشن کا جو کانسیپٹ ہے کہ فوراً ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، زیادہ فوکس نہیں کر پاتے، یہ ایک بڑا ایشو آ رہا ہے۔ دیکھا جائے تو ٹی وی، انٹرنیٹ، اسمارٹ فونز، ای میلز اور سوشل میڈیا ایپس ہم سے ہمارا قیمتی وقت چھین رہے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ ہم ان کے ذریعے معلومات ضرور حاصل کرتے ہیں، لیکن انہیں زیادہ دیر تک یاد رکھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ سوشل ڈپریشن بیسکلی ایک مینٹل النس ہے جس کو فومو کہا جاتا ہے، لائک فیئر آف بینگ مس آؤٹ۔ تو اس میں بیسکلی لوگوں کو فیئر بیٹھ جاتا ہے کہ سوسائٹی ان کو ریجیکٹ کر دے گی، یا سوسائٹی کے سامنے ان کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو وہ اپنی پرسنالٹی کے جو ٹریٹس ہوتے ہیں ان کو فیک پورٹریٹ کرتے ہیں سوشلی پلیٹ فارمس کہہ لیں، یا اپنے انٹریکشنس کے دوران وہ اپنے آپ کو فیک ریپرزینٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو ایکسیپٹ کریں اور سوسائٹی کا حصہ سمجھیں۔ ڈیجیٹل ڈسٹریکشن کی وجہ سے ہم فوکس نہیں کر پاتے، یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی بور ہوتے ہیں تو دل بہلانے کو ایک وائٹ اسکرین چاہیے ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تھوڑا امپیشنٹ ہو گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایک تھوڑے وقت میں ان کو مل جائیں، یا جیسے دوسروں کی سکسیس کو یا دوسروں کی چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید ان کو بڑے آرام سے مل گئی ہے یا ایزی ایکسیس سے ہو گئی، تو دیٹس ناٹ ٹرو۔ وہ بڑا اس کو گلوریفائی کر کے چیزوں کو دکھایا جاتا ہے۔ ہمیں تو یہ فکر بھی رہتی ہے کہ اپنی ہر پوسٹ یا اسٹیٹس پر ہمیں زیادہ سے زیادہ لائکس اور فالوورز دیکھنے ہیں۔ مقابلے کا رجحان بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے ڈیجیٹل ڈپریشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب ہم کنٹینٹ کوئی کریٹ کر کے لگاتے ہیں نا سوشل پلیٹ فارمس پہ، تو ہم بھی یہ چیک کرتے ہیں کتنے لائکس آئے، کتنے کامنٹس آئے، کتنے پازیٹیو کامنٹس تھے، کتنے نیگیٹو کامنٹس تھے۔ تو اس سے ہوا یہ ہے کہ کمپٹیشن تو بڑا ہی بڑا ہے، لوگوں کا سیلف کانفیڈینس بھی ختم ہو گیا۔ لائک لوگوں کے لائکس اینڈ کامنٹ سے ہمیں ویلیڈیشن ملتی ہے کہ یہ کنٹینٹ اچھا ہے کہ نہیں۔ یہ ریس تو ہے، اس میں آپ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اسی میں ہی لگے ہوئے کہ کتنے لائکس اور کتنے کامنٹس ہیں۔ تو سوشل میڈیا کے یوزز کے جہاں فائدے ہیں وہاں یہ نقصانات بھی ہیں۔ بہت زیادہ یوزز سے لوگوں کو ڈیمنشیا بھی ہو رہا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر کچھ احتیاط کریں۔ ہم irrelevant اگر چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو that could impact our
मेंटल हेल्थ, हमारी ذہنی صحت پہ بھی اثر کر سکتا ہے، دوسرے کہ ہمارا ٹائم بھی ویسٹ ہو سکتا ہے۔ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ ڈیجیٹل بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے ضروری ہے کہ اسکرین ٹائم کم کیا جائے، صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لیا جائے، ان میں دلچسپ کتابوں کا مطالعہ، ڈیزائننگ، پینٹنگ اور کچھ نیا سیکھنا وغیرہ شامل ہے۔ حالیہ ایک امریکی تحقیق میں اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ خود کو مصروف رکھ کے ڈپریشن کے ساتھ ساتھ اور بھی نفسیاتی بیماریوں سے بھی نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔